وہ ہوती ہے کہ بھائی نکاح سادگی سے کیا جائے، جس میں آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح بہت ہی سیدھے سادھے انداز سے ہو جایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جھٹ پٹ سے جتنے حاضرین ہیں وہ آ جائیں اور نکاح ہو گیا۔ بعض دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں فلاں کا نکاح ہو گیا ہے۔ سمپلسٹی، سادگی، آسانی، اس عمل نے بتایا کہ ہمارے پاس جو تکلفات ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست تیار ہوتی ہے، نکاح یعنی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا عمل، بجٹ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بڑا تو ہے یقیناً، اس کی اہمیت ہے، اس اعتبار سے نہیں بلکہ بجٹ کے اعتبار سے ہمارے پاس نکاح ایک بہت ہی مشکل ترین معاملہ ہو گیا ہے، ہوتے چلے جا رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ دیکھیے یہ ہے کہ ہم جس عقد میں بیٹھے ہیں یہ عقد تو بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہے، اور ہم سب تہہ دل سے تمام ذمہ داران کو اور اہل خاندان کو، نوشہ کو بھی اور سبھی کو بہت دل سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے۔ یعنی آپ نے یہ سنا ہے کبھی کہ بچی کے والد کو گھر کے دیگر ذمہ دار حضرات فون کر کے کہہ رہے کہ بھائی کل تمہاری بچی کا عقد ہے؟ ہمارے جو رفیق محترم ہیں ان کو، جمیل بھائی کو، گھر کے دیگر حضرات کہہ رہے کہ بھائی کل آپ کی بچی کا عقد ہے، ہم نے طے کر لیا۔ تو باپ کی بھی پیشانی پر شکن نہیں آتی، باپ یہ نہیں کہتے ایسے کیسے تم کر رہے ہو۔ اور تو اور نور علی نور، بہت زیادہ قابل مبارکباد تو ہمارے حاجی پاشا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرست و توانا رکھے، صحت مند رکھے۔ اور یقیناً یہ گھر کے بڑے کی ہی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گھر کا بڑا اپنے ماتحتین کو، اپنی اولاد کو جس طرح کا نیچر دے گا نا، اسی طرح کا آؤٹ پٹ ملے گا آپ کو، یہ طے ہے بالکل۔ گھر کے بڑے کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ بچوں کے اندر وہ دینداری لائے، عملی دینداری۔ آج دینداری کے نام پر تو بہت روٹیاں سیکھی جا رہی ہے، معاف کرنا بھائی، وقت بھی لگ رہا ہے، چلے 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لگنا بھی چاہیے۔ لیکن کیوں لگنا چاہیے؟ لگنا اس لیے چاہیے کہ پھر وہاں سے آنے کے بعد ہم جب معاملات کی بات آتی ہو، معاشرت کی بات آتی ہو، تجارت کی بات آتی ہو، تو اس وقت ہمارے اندر مسلمانی نظر آئے۔ ورنہ نکاح کے عنوان سے یہ ہو رہا ہے کہ صاحب پوری دینداری ایک طرف، اب کرنا وہی ہے جو ارمان کہیں گے، کرنا وہ نہیں ہے جو فرمان کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نکاح ارمان نکالنے کا وقت نہیں ہے، فرمان کے پورا کرنے کا وقت۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح، اعظم، سب سے زیادہ برکت کے اعتبار سے بڑا نکاح وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ یہ کم سے کم خرچ کا کیا مطلب ہے؟ باوجود اس کے کہ استطاعت تھی، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ خرچ کر سکتا تھا، باوجود اس کے کہ بہت نام و نمود، دکھاوے اور ڈشز الگ الگ اور پتہ نہیں کتنے ایکسپینسو کام جو ہم نے جوڑ لیے ہیں زبردستی کے، شریعت نے ہمارے اوپر لازم نہیں کیا تھا، یہ تو ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار دی کہ ہم نے خود نکاح کو مہنگا اور مشکل بنا دیا۔ ورنہ یہ بھی تو نکاح ہو رہا ہے نا ابھی ماشاءاللہ۔ مجھے پرسوں کہا گیا کہ ولیمہ ہے، ولیمہ سے پہلے ایک بچی کا عقد ہے، ہمارے سلمان بھائی ان کی سالی کا۔ میں ذہنی طور پہ اس کو لے کر ہی تیار تھا۔ پھر کل کچھ عشاء سے پہلے جمیل بھائی کا فون آیا کہ بھائی مجھے بھی یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ میری بچی کا کل عقد ہے۔ سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، کہیے سب آمین۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بھی جگر لگتا ہے، سچی بات تو یہی ہے، جگر لگتا ہے اس کے لیے، اس لیے کہ پوری سوسائٹی کو فائٹ دینا ہے آپ کو، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس عمل نے بتا دیا کہ آسان بھی ہے۔ اسلام کے سارے احکامات پریکٹیکل ہے، جو کیے جا سکتے ہیں نا اللہ اسی کا حکم دیتا ہے، جو نہ کیے جا سکے قرآن میں حدیث میں اس کا حکم ہی نہیں ہے کہ کرو اس کو۔ آدمی جس چیز کو کر سکتا ہے نا اللہ نے اسی کا مکلف کیا ہے، یہ قاعدے کی بات ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں بھی عقود جس طرح سادگی کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتنے ہائی پروفائل معاشی طور پر بھی عشرہ مبشرہ کے صحابی، مالی اعتبار سے اللہ نے جن کو بہت زیادہ نوازا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہو گیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں. یہ جو ایک تکلف ہمارے آ گیا نا کہ بھی سب کو اطلاع دو, رقطے, انفارمیشن, خبر, دعوت, تو ایک تو دینے والا بھی سمجھتا ہے میری ذمہ داری, اور جس کو نہیں دی گئی وہ دعوت باقاعدگی کے ساتھ, رقطے وغیرہ کے ساتھ, تو اس کو برا لگتا ہے. نیچر دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے بہت سارے پرابلم چل رہے ہیں. تو دیکھیے بھائی, اس سلسلے میں ہم سب نے یہ مزاج بنانا چاہیے کہ بھائی نکاح کوئی بہت ایسا پرتکلف عمل نہیں ہے, سادگی کے ساتھ انجام دو. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں پر آپ کو جو چیز مل رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ باپ اس کو اطلاع ملی تو باپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا, ساتھ ہی ساتھ جب دادا جان کو اطلاع دی جا رہی ہے تو دادا جان نے یہ نہیں کہا ایسے کیسے, میں تو جماعت میں چل رہا ہوں, ابھی میرا چلہ پورا ہونے دو, مجھے اپنی پوتری کے ارمان نکالنا ہے, میں نے بھی کچھ سوچا ہے, ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ دادا کو بھی جزائے خیر دے, سنتے ہی انہوں نے بھی فوراً اللہ کے حضور متوجہ ہو کر دعا کر لی. یہ ہوتا ہے. اچھا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے بھائی کہ نہیں کہیں گے تو پتہ کیسے چلے گا. ایک بات یہ بھی ہے, میں نے پرسوں بھی کہا کہ الحمدللہ شہر میں اور بھی بہت سارے ایسے خاندان ہیں ماشاءاللہ, جس طرح کے یہ مبارک خاندان ہیں جہاں پر اب تک تو میرا یہی تجربہ ہے, اللہ تعالیٰ آگے بھی استقامت عطا فرمائے, بہت سادگی کے ساتھ, بالکل پریکٹیکلی, صرف بولنا نہیں ہے کرنا ہے. الحمدللہ بول بچن تو بہت سارے لوگ دیتے, معاف کرنا کچھ علم والے بھی دیتے ہیں, لیکن جب یہ آزمائش کا موقع آتا ہے نا تو ہم نے بھی دیکھا ہے اچھوں کو فیل ہوتے ہوئے. اللہ ہی اپنے بس توفیق سے اور اپنے فضل سے حفاظت فرمائے, ورنہ تو پھر قال تو بہت چل رہا ہے لیکن حال کی ضرورت ہے, حال کی ضرورت